السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے اور قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو آج سلسلہ ترجمہ اور تفسیر القرآن میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 26 اور آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 81 میں دیکھیں، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبہ کمائی، سیئتن بڑی برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کے گناہ نے، فَأُولَئِكَ تو وہی لوگ، اصحاب الناری اصحاب رہنے والے ہیں یا والے ہیں ناری آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 82 دیکھیں، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنتی جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 83 دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ مگر اللہ کی، یا پھر اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانا احسان کرو گے، وذی القربی اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو گے، وقولوا اور تم کہو، للناس لوگوں کے لیے، حسنا اچھی بات، وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو یا دو، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، الا مگر، قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے، قلیلا منکم تھوڑے تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون منہ پھیرنے والے تھے۔ آگے آیت نمبر 84 دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے ہی گھروں سے، یہاں کم کی ضمیر اپنے میں استعمال ہوگی، ثم پھر، اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم، تشہدون شہادت دیتے ہو، اور تم خود ہی شہادت دیتے ہو، انتم تشہدون تم خود ہی شہادت دیتے ہو۔ قرآن میں اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز لیسن نمبر 26 اور آیت نمبر 85۔ سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم پھر، انتم تم، ہؤلاء وہی لوگ ہو، تم ہی وہ لوگ ہو یا تم وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو یا اپنے ہی نفسوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من سے، دیاری گھروں سے، ہم ان کے، من دیارہم دارن کی جمع دیار ہے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون اور تم مدد کرتے ہو، تظاہرون یا مددگاری کرتے ہو یا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان پر یا ان کے خلاف، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں، کم تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو ان کا، ہم ان کا، وہوا اور حالانکہ، محرم اصل بات یہ تھی، وہوا اور اصل بات یہ ہے کہ، محرم حرام ہے، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم اخراج نکالنا، ہم ان کا نکالنا، افتؤمنون پھر کیا، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب بعض کتاب کے ساتھ یا کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض بعض کے ساتھ، فما جزاؤ فما تو کیا، جزاؤ بدلہ ہے یا جزا ہے، من اس شخص کی، یفعل جو کوئی کرے، من یفعل اس شخص کی جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے یا
رسوائی کے سوا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ بھیرے جائیں گے یا وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور ما نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل، وما اللہ بغافل اور ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، عما اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ اب ہم لیسن نمبر 26 میں آیت نمبر 81 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو 80 آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کا عذاب نہیں ملے گا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر گئے بھی تو گنتی کے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی یا ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں اس میں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، اور جس نے بڑی برائی کمائی، وحاطت بہ خطیئتہ اور اس کو اس کے گناہ نے گھیر لی، کسب سیئۃ بڑی برائی، یہاں تا کے اوپر جو تنوین ہے، تا دو زبر تن، اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی اس نے بڑی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ خَطِيئَتُهُ اور اس کے اس گناہ نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہ لوگ آگ کے رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کوئی گناہ کرے گا، جو کوئی برائی کمائے گا، سیئتاً جو کوئی برائی کمائے گا، اسے اگر صرف برائی مراد لیں تو وہ ہمیشہ دائمی، جیسے یہاں لکھا ہوا نا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، تو وہ دائمی جہنمی ہے۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہاں سیئتاً بڑی برائی، اس سے مراد کفر اور شرک ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ آیت جب نازل ہوئی تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمانوں کو بظلم، ظلم کے ساتھ۔ تو یہاں صحابہ کرام نے بظلم جو ہے اس کو سمجھا کہ کہنے لگے، ظلم سے مراد انہوں نے عام ظلم سمجھا، چھوٹی موٹی برائیاں۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے جو ہے وہ اپنے ایمان میں کسی بھی قسم کے ظلم کو نہ ملایا ہو، اس میں آمیزش نہ کی ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں بظلم سے مراد، اس کی بھی تنوین جو ہے وہ تنکیر کی نہیں ہے بلکہ تعظیم کی ہے، اور اس سے مراد شرک اور کفر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا تم نے وہ نہیں پڑھی سورہ لقمان میں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں جو ہے کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانًا بِظُلْمٍ، یہاں ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی سیئتاً بڑی برائی سے مراد کفر اور شرک ہے۔ تو ایسے کافر اور مشرک، چونکہ پہلے بات چل رہی تھی یہودیوں کی، تو ایسے یہودی جو کفر اور شرک کرنے والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کرنے والے تھے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، قرآن کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہاں سے پھر یہ پتہ چلا کہ یہود کا یہ نظریہ جو ہے بالکل غلط ہے، اور قرآن نے اس کی تردید کر دی کہ جو وہ کہتے ہیں بہرحال ہم آخرکار جنت میں ہی رہیں گے چاہے جو مرضی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، قرآن کا انکار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بڑی برائی ہے، یہ کفر و شرک کا ارتکاب ہے، اور جب انہوں نے یہ کر لیا اور ان کے اس گناہ نے ان کو گھیر لیا تو پھر کیا ہے؟ وہ سب کے سب دائمی جہنمی ہیں۔ تو اس سے یہود بھی مراد ہے، اور بھی جو کوئی کافر اس طرح کا کریں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے، قرآن کو ماننے سے انکار کر دیں گے، تو ان سب کے لیے یہی طریقہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک ہی ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، کفر ہی ایسا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے جو بھی اعمال ہوں گے وہ بکھرا ہوا غبار، پراگندہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں
اس آیت میں اگر مومن گناہ گار ہیں تو وہ اس آیت سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہیں، آگ کے رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومن اگر گناہ گار بھی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ہے ہم سب اہل سنت والجماعت کا۔ اس آگ میں کفار اور مشرکین رہیں گے اور وہ دائمی جہنمی ہیں، کیونکہ متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ گناہ گار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر مومن گناہ گار ہے تو اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو شفاعت سے یا اپنی رحمت سے، اپنی رحمت خاص سے اسے جہنم سے نکال دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مومن اگر گناہ گار ہے تو وہ دائمی جہنمی نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو باہر نکال سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو باہر نکال دے، اللہ چاہے تو اپنی بخشش سے اس کو باہر نکال دے، معاف کر دے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ سیئۃً اور خطیئتہ سے مراد کفر اور شرک کا گناہ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی روایت ہے کہ یہ اس سے مخاطب یہود ہیں، اور پھر جو کوئی یہود کی طرح کے اعمال کرے یعنی کہ ان کی طرح کا کفر اور شرک کرے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 82، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ جہاں نظارت ہوگی وہاں بشارت بھی ہوگی، تو اس آیت میں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا اور دائمی جہنمیوں کے بارے میں بتایا، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ پیچھے وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے شرک کیا۔ اب وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور کفر نہیں کیا، اور پھر انہوں نے سیئۃً بڑی برائیاں نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، سیئۃً کی جگہ انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنتی، تو وہی لوگ جنت کے رہنے والے ہیں، جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنمی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمیشہ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت میں، کیونکہ انہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ آگے ہے آیت نمبر 83، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو وہ عہد یاد دلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنیادی احکامات، عبادات اور معاملات دیتے وقت ان سے لیا تھا، اور بنی اسرائیل نے اس عہد کی بالکل خلاف ورزی کی، انہوں نے اس عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ اس کی کوئی پابندی کی۔ اور اسی طرح کا عہد جو ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے بھی لیا۔ تو عہد میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، پہلا کام کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت کی 4 قسمیں چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مختصر میں آپ کو پھر بتا دوں۔ ایک ہے بدنی عبادت، جیسے اس میں طواف ہے، اور جسم سے ہم جو بھی عبادت کریں جس میں ہمارا جسم تھک جائے تو باڈی کی عبادت اس کو کہا جائے گا۔ اور دوسری ہے مالی عبادت، جیسے صدقہ و خیرات کرنا، نذر و نیاز، وہ سب اس میں شامل ہوگا۔ اسی طرح لسانی عبادت، اس کو ہم کہتے ہیں جو زبان سے وظائف کرنا، زبان سے مدد مانگنا، تو وہ سارے لسانی عبادت میں آئے گا۔ اور اسی طرح جس کو ہم قولی عبادت بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہے ایک چوتھا قلبی عبادت، جس میں نے آپ کو کہا تھا دل میں خوف اور امید، یہ سب دل کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں، دل میں محبت اللہ کے لیے ہو۔ تو عبادت کی ان 4 قسموں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ عبادت کی ان 4 قسموں میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرا کیا عہد ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ دوسرا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کے بعد، اپنے حقوق کے بعد، یا عام سادہ الفاظ میں ہم اس کو یوں کہیں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد، حقوق اللہ کے بعد، حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کو جو ہے اہمیت دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حقوق اللہ میں کے بعد حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حقوق کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنے ماں باپ، والدین انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن گئے، تو ان کے ذریعہ، چونکہ وہ ذریعہ بنے، پھر وہ ماں باپ، دیکھیں ماں کتنی تکلیفوں سے بچے کو پیدا کرتی ہے، پھر اس کے بعد ماں باپ اس کی پرورش کرنے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے کتنی دن رات محنت کرتے ہیں، ماں اس کو سنبھالتی ہے، باپ اس کے لیے کما کے لاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ بڑی محنت مزدوری کرتے ہیں ماں باپ، تو اللہ تعالیٰ تو انسان کا خالق ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ ماں باپ کو، انسان کے آنے کا ذریعہ ماں باپ کو بنا دیا۔ تو والدین کے ساتھ ان کو حکم دیا گیا احسان کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ انہوں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کون سا؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد نماز اللہ کا حق ہے، کیونکہ نماز ہم نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تو اس کے بعد جو ہے حقوق العباد میں والدین کے حقوق سب سے پہلے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والیتامی، یتیموں کے ساتھ۔ تو یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ یتیم کون ہے؟ یہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ یتیم وہ ہے کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کا والد جو ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو چکا۔ مزید اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ تو مسکین کون ہے؟ ایک تو ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا بھی نہیں، وہ کماتا بھی ہے، کماتا تو ہے لیکن اس کی آمدن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس میں گزارا ہو سکے، وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں، تو وہ مسکین ہے۔ مزید اس کی وضاحت جو انشاءاللہ ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، قول حسن، اور نیکی کا حکم دیا گیا، برائی سے منع کیا گیا، لیکن انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، بردباری اور عفو درگزر سے کام لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرے اور ہر وہ اچھی عادت اپنائے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی، کھلے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی نیکی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو قول حسن کا حکم دیا گیا، لیکن امت مسلمہ اور ہماری امت کو اس سے بھی بڑھ کر احسن کا حکم دیا گیا۔ ان کو قول حسن کا، حسن اور احسن کیا ہے؟ اسم تفضیل کا صیغہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی آیت ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ بات کہیں جو بہت ہی اچھی ہے، جو سب سے اچھی ہے۔ احسن سب سے اچھی ہے، قول حسن جو بہت اچھی اور احسن جو سب سے اچھی ہے۔ تو امت مسلمہ کو قول احسن کا حکم دیا گیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 7ویں نمبر پہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ وہی طریقہ جو ان کو بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے نماز ادا کرنی تھی اور زکوٰۃ ادا کرنی تھی۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی نے اس پر عمل نہ کیا مگر تھوڑے ان میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے تم میں سے، یہودیوں میں سے تھوڑے ایسے تھے کہ جو اس پر عمل کرتے تھے، اور ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوششوں، ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ نے رائیگاں چھوڑ دیا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کا بھی ذکر کیا، ان کی محنت کا، ان کے اعمال کا بھی ذکر کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر اس عہد پر قائم ہیں۔ تو ان تھوڑے لوگوں کا بھی اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا کہ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ،
تھوڑے تھے تم میں سے جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا، باقی سب نے اس کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے اس عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ انصاف والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مجرموں میں سے ان لوگوں کا ذکر الگ سے کر دیا کہ جنہوں نے عہد کو پورا کیا تھا، عہد توڑنے والوں کا الگ سے ذکر ہوا، اور تھوڑے سے کا اللہ نے الگ سے ذکر کر دیا کہ انہوں نے